بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کلمہ طیبہ کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کریں گے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، جنت کی ضمانت ہے، اور جو بھی اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ضرور کرم فرمائے گا اور اسے جنت عطا فرما دے گا۔ آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، سورۃ محمد کی آیات مقدسہ ہے، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی فضیلت کو اپنی لاریب کتاب کے اندر کچھ یوں انداز کے اندر بیان فرمائی۔ سورۃ ابراہیم کی 40 نمبر آیات مقدسہ ہے، اس میں فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی ایسی مثال بیان فرمائی کہ وہ اس درخت کی مانند ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، فرمایا اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر اچھی طرح سے دسی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک اونچی ہیں۔ فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، فرمایا کہ اس سے ہر کوئی جو ہے وہ پھل کھاتا ہے، اور وہ پھل کس لیے دیتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، اور اس سے لوگ جو ہیں مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس لیے مثالوں کو ذکر کرتے ہیں، مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، فرمایا ہم لوگوں کو اس لیے مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں کہ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی اس طرح فضیلت بیان فرمایا کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر مضبوطی سے دسی ہوئی ہیں، مضبوط جڑیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک بلند ہیں اور وہ ہر وقت پھل دیتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ مثال کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بیان فرمائی۔ اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کلمہ طیبہ کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جس کتاب سے پہلی احادیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی کچھ اس انداز کے اندر فضیلت کو بیان فرمایا۔ فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، فرمایا لوگوں سن لو، جنت کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جو لوگ اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور ان پر کرم فرمائے گا اور انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس قول پر، اس مبارک فرمان پر بہت ساری احادیث مبارکہ اس سے ملتی جلتی حدیث پاک موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ذکر کون سا ہے،
تو آپ کے مبارک الفاظ یوں تھے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہو، یہ سب سے افضل ذکر۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا، من مات الانسان وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر کلمہ طیبہ پڑھتا رہا، فرمایا پھر جب وہ فوت ہو گیا، وہ اس دنیا کے اندر یہ اس بات کی گواہی دیتا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، دخل الجنہ، اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔